बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। NA47 इस्लामाबाद से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ट्राइब्यूनल की में समाअत की है और बड़ा तगड़ा हुक्मनामा जारी किया है लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी के ख़िलाफ़, और अदालत ने साथ ही इंदिया दे दिया है कि ये ट्राइब्यूनल का अख्तियार है कि वो आपकी जो मेंबरशिप है नेशनल असम्बली की वो मुअत्तल भी कर सकता है। अदालत का इन केसेस को बहुत तेज़ी के साथ निपटाने का जो आज हमने देखा, और अदालत की जानिब से रिटर्निंग अफसर के ख़िलाफ़ भी हुक्मनामा जारी किया गया है और अदालत ने बड़ी शॉर्ट सी डेट फरमा के इन मुकदमात को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और शायर अहमद फरहाद उनकी बाज़याबी से मुतल्लिक जो आज अहम केस था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान रियाज़ ख़ान की हज पर जाने की जो इजाज़त थी, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में आज समाअत हुई। इमरान रियाज़ ख़ान के वकील मियां अली अशफाक के अदालत में पेश हुए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान रियाज़ का नाम ECL और PCL में भी नाम है। नाम FIA के पास केस पेंडिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफ़सार किया कि चालान जमा करवा दिया गया है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा जी चालान जमा करवाया जा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफ़सार किया कि आपको किसने रिकमेंड किया कि नाम ECL में डाला जाए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA के कहने पर नाम ECL में रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा ये बताएं नाम ECL में है क्यों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि नाम इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट पर ECL में डाला गया। वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिक़ा इदारों को लिखा है, जवाब आता है मैं अदालत में बता दूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क दिया कि यह ज़्यादती है, हज अपने वक्त पर होना है, पाकिस्तानी है, वापस पाकिस्तान में ही आना है, आपने चालान जमा करवाया है, उनको समन कर दें, दरख्वास्त गुजार अदालत में पेश हो जाएंगे। अब बताएं नाम CPL में नाम क्यों है। उस पर फिर उन्होंने तफसील बताई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपने पीका कानून के ज़रिए ही कार्रवाई की होगी ना, ये बताएं इन पर मुकदमात कितने हैं। इमरान रियाज़ ख़ान पर एक ही मुकदमा है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो इनका नाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने इनका नाम रिकमेंड किया है। बहरहाल अदालत ने उनका जो इमरान रियाज़ ख़ान ने कहा कि मैंने 2022 में हज करना था, गिरफ़्तार किया गया, 2023 में गायब हो गया, अब हज करने दिया जाए, मुकदमात वापस आकर लड़ लूँगा। अदालत ने इमरान रियाज़ ख़ान को हज पर जाने की इजाज़त दे दी। ये एक बड़ी पेशरफ़ सामने आई है, चूँकि बड़े अरसे से वो बार बार लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर रहे थे, जब उस वक्त अमीर भट्टी साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और अदालतों से कोई उनको रिलीफ़ नहीं मिल रहा था। बिल आखिर वो पहले उम्रा पे जाना चाहते थे, अब वो हज पे जा रहे हैं, अल्लाह उनका हज कबूल करे। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ़ सामने आई है शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त पर, एक बात आज वाज़े हो गई है। असल चीज़ ये नहीं है कि उनको किसी मुकदमे में नामज़द कर दिया है, वो डेफिनेटली कितने मुकदमात हैं वो मुकदमात से आज नहीं कल नहीं 4 दिन बाद आ जाना है, उन्होंने रिलीज़ हो जाना है। असल चीज़ ये है कि जो एक तरीक़ेकार जैसे हम इमरान रियाज़ ख़ान के मामले पे देखते हैं, आज इमरान रियाज़ ख़ान ने ख़ुद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को कहा कि अगर आप जज होते तो मैं आपके पास मेरा केस होता तो मैं 140 से 142 दिन गायब न रहता। तो ये एक खुशाइंद बात है कि अदालत के एक्शन के बाद उनको मामलात हुकूमत को सीधे करने पड़े और उनको सामने लाना पड़ा। अहम समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और जो प्रोसिक्यूटर वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल जो रात ही तैनात किए गए थे वो भी मौजूद थे। दौरान समाअत ईमान मज़ारी ने कहा कि एक और शहरी लापता हुआ जिसकी 4 दिन बाद FIR दर्ज की गई है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफ़सार किया कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है। ईमान मज़ारी ने बताया कि वो कश्मीर पुलिस के हवाले किया गया है और उसके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो कश्मीर पुलिस के हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिया, आज इस्लामाबाद इस मामले को देख लें, और भी मैं कुछ नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि इसको देख लें। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अहमद फरहाद गिरफ़्तार है और पुलिस कस्टडी में है। FIR जो सामने आई है वो ये बताती है कि आज 29 मई को सुबह 8 बजे रावलपिंडी से वो अपने आज़ाद कश्मीर अपने घर जा रहे थे। तो जहाँ पे जो पंजाब की हद ख़त्म होती है और आज़ाद कश्मीर की हद शुरू होती है, वहाँ पर जो पुल है, तो ये किसी कैरी डब्बा में थे और कैरी डब्बा वाले को रोका पुलिस वालों ने। इन्होंने को बदतमीज़ी की और उस बदतमीज़ी की बुनियाद पे कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में आज सुबह 8 बजे उनको गिरफ़्तार कर लिया है। ये सरकार का अदालत के सामने वक़ूआ था जो FIR थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिया कि कोहाला पुल के बाद गिरफ़्तार करके दायरा इख्तियार वहाँ का बनाया गया है।
محسن اختر کیانی صاحب جانتے تھے کہ آپ نے ان کو اس کے بعد گرفتاری شو کی ہے تاکہ وہ دائرہ اختیار اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکل جائے۔ کسی کی ایجنسیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق کام کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے قانون کے تحت کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ وزیر قانون نے کہا کہ 14 سال کے بچے بم باندھ کر پھٹ رہے ہیں، پارلیمنٹ کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دیا کہ ہم نے کچھ سوالات اٹھائے تھے جن کے جواب آنا باقی ہیں۔ وزیر قانون نے کہا کہ آئین مقدم ہے جس میں ہر ایک کے کام متعین ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دی کہ یہ جو دوسری سائڈ پر کھڑے ہیں یہ بھی آرمی کے خلاف نہیں ہے، سب سے زیادہ صحافیوں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور سیاستدانوں نے سفر کیا ہے۔ عدالتی معاون حامد میر نے کہا کہ میں بطور عدالتی معاون اپنی تحریری گزارشات جمع کرا دی ہیں، میڈیا کے لوگ بھی اٹھائے گئے اور قتل بھی ہوئے، ہم مسنگ پرسنز کی مزریز کو سمجھتے ہیں، پارلیمنٹ نے اچھا کام کیا اور بل بنایا تھا جس پر عمل ہوتا تو بہتر نتائج نکلتے۔ وزیر قانون نے کہا اس بل میں ایک ترمیم کی سفارش آئی تھی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دیے کہ کوئی آدمی پاکستان آرمی کے خلاف نہیں ہے، چند لوگوں کی غلط روش کا نقصان پورے ادارے کو ہوتا ہے، ہر آفس کی ایک ورکنگ اور پروسیس ہوتا ہے، اگر انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی کو اٹھاتی ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بدقسمتی سے بہت کچھ چل رہا ہے، میں تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتا اس لیے پرواہ نہیں ہے، جو دیکھتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، میں تو ٹی وی بھی نہیں دیکھتا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دیا کہ ان سارے کیسز میں ہم نے کچھ سوالات پوچھے ہیں، کس حد تک ان کیسز کی رپورٹنگ ہونی ہے، پیمرا کا کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے۔ عدالتی معاون نے کہا کہ پیمرا ججز کی ریمارکس رپورٹ کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتی، یہ معاملہ 3 جگہوں پر زیر سماعت ہے اور 3 ہائی کورٹس کیس سن رہی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ میڈیا کے کردار کی وجہ سے لوگوں میں شعور آیا ہے، احمد فرحاد کی فیملی سے پوچھ کر بتائیں تو پٹیشن نمٹا دیں گے۔ اٹارنی جنرل نے گزشتہ سماعت پر وائٹ فلیگ لہرانے کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے، لاپتہ افراد سے متعلق لارجر بینچ بنانے کے لیے فائل میں چیف جسٹس کو بھجوا دوں گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی اور عدالت نے بڑی کوشش کی گئی وفاقی حکومت کی جانب سے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہا، اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جناب آپ اس کیس کو اب ڈسپوز آف کر دیں، تو اس پر عدالت نے کہا کہ ڈسپوز آف میں نہیں کروں گا، پہلے ان کو پتہ لگنے دیں، یہ جائیں آزاد کشمیر میں اپنے اس کیس کو دیکھیں، اس کے بعد اگر یہ کہیں گے جب تک یہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے جو عام شہری ہے تو ہم ڈسپوز آف نہیں کریں گے۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے کہ کن رولز اور کن پرنسپلز اور کن قوانین کے تحت یہ تو ہمارے ادارے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اس کی بابت میں نے سوالات پوچھے تھے، اس کا جواب نہیں آیا، وہ جواب آ جاتا ہے پھر ہم ان معاملات کو دیکھ لیں گے۔ اب ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ جو عروج زینب ہیں جو شاعر احمد فرحاد کی اہلیہ ہیں، وہ گئی ہیں آزاد کشمیر، باغ کے کسی ان کو وہاں پہ گرفتار کیا ہوا تھا کہ وہ وہاں پہ تھانے میں کافی دیر بیٹھے رہے، اس کے بعد ایک ڈاکومنٹ سامنے آیا اور اس ڈاکومنٹ کے مطابق ان کو وہاں سے مظفر آباد پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ مظفر آباد پولیس نے کوئی 120B کا کوئی بغاوت کا مقدمہ درج کیا ہوا تھا، اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی ہوئی ہیں اور اس مقدمے میں اور جو اقدام قتل 324 بھی لگی ہوئی تھی، اور ایک رپٹ دکھا دی کہ ہمارے سے پولیس مظفر آباد لے کے ان کو چلی گئی ہے اور اب وہ مظفر آباد پولیس کے حوالے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب چونکہ اب ڈیفینیٹلی وہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، وفاقی حکومت کو وہ پھر بھی احکامات جاری کر سکتے ہیں چونکہ وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ ان تمام معاملات کو دیکھتی ہے۔ اب ذمہ داری بنتی ہے آزاد کشمیر کی ہماری معزز عدالتوں کی کہ وہ کس طرح سے سارے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ ایک بات خوش آئند ہے، 14 مئی کو وہ لاپتہ ہوئے اور 29 مئی کو وہ سامنے آ گئے کہ وہ کس کی کسٹڈی میں ہیں اور کہاں پہ ہیں، اور یہی بات عمران ریاض خان نے کی، اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے پھر عمران ریاض خان کو کہا کہ آپ اب باہر آ گئے ہیں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، یہ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا۔ دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ NA 48, 47 اور 46 یہ معاملہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ایک آرڈیننس لائے ہیں، اس آرڈیننس کے تحت یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ پہلے سے جن ججز کے پاس کیس ہوگا وہ کسی اور کے پاس ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور یہ باتیں آج صبح سے گردش کر رہی تھیں کہ طارق محمود جہانگیری صاحب سے وہ کیسز کوئی ریٹائرڈ جج مقرر کر کے ریٹائرڈ جج کے حوالے کر دیں گے اسلام آباد کے کیسز، یہ باتیں پہلے سامنے آج صبح سویرے صحافیوں کی جانب سے کی جا رہی تھیں۔ اب طارق محمود جہانگیری صاحب ایک تگڑے جج ہیں اور وہ آئین اور قانون کو کے مطابق کام کرتے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی تو ایک تو ریٹرننگ افسر پھر پیش نہ ہوئے،
چیف جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا۔ الیکشن کمیشن کے وکلا آئے ہوئے تھے کہ آپ نے شفاف الیکشن کرایا ہے، یہ جواب آپ نے دینا ہے، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے شفاف الیکشن کروایا ہے۔ آپ کا یہ چونکہ دعویٰ ہے کہ آپ نے شفاف الیکشن کروایا ہے، دوسری طرف دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے رد و بدل کی ہے، ہیر پھیر کی ہے، تو اب آپ نے اپنا یہ مدعا ثابت کرنا ہے کہ آپ نے شفاف الیکشن کروایا ہے۔ ساتھ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا یہ ارجنٹ پروسیڈنگ ہیں، یہ کوئی سول دیوانی کیس نہیں ہے، یہ ارجنٹ پروسیڈنگ ہے، قانون پڑھ لیں، الیکشن ایکٹ کو پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امیجیٹ جو ریلیف ہے وہ اس میں عدالتوں اور پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں کہ اس وجہ سے یہ امیجیٹ ریلیف ہے یا یہ ارجنٹ پروسیڈنگ ہے، چونکہ انہوں نے آگے پارلیمنٹ میں عوام کے اصل مینڈیٹ کے مطابق جا کے ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ عدالت نے کہا یہ ارجنٹ پروسیڈنگ ہے، قانون پڑھ لیں، یہ سول کیس نہیں ہے، نہ کوئی یہ ریٹ پٹیشن ہے، بلکہ کیس کی سماعت کے دوران جو کامیاب امیدوار کی ممبرشپ بھی معطل کی جا سکتی ہے، اتنا اختیار ہے ٹرائبونل کے پاس۔ الیکشن ٹرائبونل جسٹس طارق محمود جہانگیری نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ شفاف الیکشن ہوئے۔ ساتھ ہی جو معزز عدالت کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کہاں ہیں ریٹرننگ افسر، کیوں نہیں آئے، تو بتایا گیا جی کہ ریٹرننگ افسر آج نہیں آئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حلقہ این اے 47 میں مبینہ دھاندلی کے کیس میں نوٹس کے باوجود پیش نہ ہونے پر الیکشن ٹرائبونل نے حلقے کے ریٹرننگ افسر پر 15,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ عدالت میں سماعت ہوئی، طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہمارا سافٹ ویئر پریزائڈنگ آفیسر نے نہیں، ریٹرننگ افسر نے استعمال کیا۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ سے یہ کہا تھا کہ جو آپ کا سافٹ ویئر ہے جس پر نتائج اپلوڈ کیے گئے تھے پریزائڈنگ افسر کی جانب سے، وہ اس کی تفصیلات آپ نے لانی تھیں، تو بتایا گیا جی کہ وہ پریزائڈنگ افسر نے نہیں، ریٹرننگ افسر نے استعمال کیا۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ ایک کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ کو تمام تفصیلات دینی پڑیں گی۔ اب عدالت نے جو آخری حکم نامہ جاری کیا، تحریر حکم نامہ بھی آ گیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے این اے 47 سے ایم این اے طارق فضل چودھری کو جواب جمع کروانے کی آخری اور حتمی مہلت دیتے ہوئے طارق فضل چودھری کو فارم 45، فارم 46 اور فارم 47 بیان حلفی کے ساتھ اصل فارم 45، 46، 47 اصل بیان حلفی، اصل فارم 47، 6 اور جو 5 ہے بیان حلفی کے ساتھ آئندہ سماعت 5 جون، آج 29 مئی ہے، صرف ایک ہفتے کی ڈیٹ ہے، 5 جون کو جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا اگر آپ اگلی تاریخ پر جمع نہیں کروائیں گے تو ہم آپ کا رائٹ ختم کر دیں گے۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ جو اگلی تاریخ پر اپنا جواب دینا چاہتا ہے ویل اینڈ گڈ، جو جواب نہیں دینا چاہتا عدالت اب کسی کا انتظار نہیں کرے گی۔ عدالت آخری اور حتمی موقع دے رہی ہے، یہ ارجنٹ پروسیڈنگز ہیں، ہم نے اب اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ جو جواب جمع کروائے گا ٹھیک ہے، جو جواب نہیں جمع کروائے گا ان کی حد تک ایکس پارٹی ڈکلیئر کر کے ہم کیس کو فائنل سٹیج پر لے جائیں گے۔ 5 جون تک سماعت کو ملتوی کر دیا اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ مقدمات اپنے منزل کی طرف اور حتمی فیصلے کی طرف جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔